اسلام بڑا جامع دین ہے۔ اللہ پاک نے یہ تو مطالبہ کیا کہ قصاص میں زندگی ہے، مگر ساتھ ہی ایک اور بات فرما دی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مقتول کے ورثاء میں سے، اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے معاف کر دے، فمن عفی لہ، یہ جملہ سننے والا ہے، پس وہ قاتل جسے معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اور یہاں مراد کون ہے؟ مقتول کے ورثاء۔ مقتول کے ورثاء، قرآن نے ان کے لیے بھائی بولا، بھائی بھئی بھلے اس نے جرم قتل کا کیا، مگر اسلامی برادری میں ہمارا وہ بھائی ہے۔ اگر وہ شخص اسے اگر معاف کر دے، قاتل کو اگر مقتول معاف کر دے، مقتول کے وارث معاف کر دیں کچھ اس میں سے، یعنی اس کی جان بخشی کر دیں، اور معاملہ دیت کے اوپر، مالی جو تاوان ہے اس کے اوپر آ جائے، فاتباع بالمعروف، تو مقتولین کے ورثاء کو چاہیے کہ دیت کی ادائیگی کا مطالبہ اتنا کرے جتنا رواج کے مطابق ہے۔ یہ نہ ہو کہ غریب آدمی کا مر جائے اسے 1 کروڑ میں تنخواہ دو، امیر آدمی کا مر جائے تو وہ 10 کروڑ مانگے، ایسا نہ کرو۔ اسلام میں دیت کے بھی اصول رکھے گئے، 100 اونٹوں کی قیمت رکھی گئی، اور چاندی کے اعتبار سے 36,036 گرام چاندی، تقریباً 36 کلو چاندی بنتی ہے۔ اب آج کل چاندی کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا، لیکن اصل میں جو ہمارے فقہا نے جو لکھا ہے، یعنی اونٹوں کی مقدار ہوگی تو 100 اونٹ، اور اگر چاندی ہے تو 36 کلو چاندی، 36 یہ ہم نے لا میں پڑھا تھا، 36,036 گرام چاندی، وہ کلو بن جاتی، 1,000 گرام کا کلو ہوتا ہے، تو 36 کلو چاندی کے برابر قیمت، یہ ایک دیت ہے جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ دیت کا معنی ہوتا ہے مالی جرمانہ۔ دیت کی یہ مالی جرمانے کی کئی قسمیں ہیں، اگر جان کے بدلے میں ہے، قاتل کو دی جا رہی، قاتل سے لی جا رہی ہے تو دیت ہے، اگر زخموں کے معاملے میں ہے تو اس کے پھر اور نام رکھے گئے ہیں۔ فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، مقتولین کے ورثہ مطالبہ بھی کریں تو ٹھیک طریقے سے کریں، اور جو طے ہو جائے تو پھر قاتل کو اور اس کے جو خاندان ہے اسے چاہیے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی رقم ان کو واپس کریں، ان کی رقم ان کو دیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، اور وہ بڑا درست اور ویلڈ سوال ہے، آج کل کے جدید ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور ہمارے ملک کے معاشرے میں ہم نے کئی ایسی باتیں دیکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا مالداروں کے لیے، پیسے والوں کے لیے انسانی جان کی قیمت اتنی رکھی گئی ہے؟ ایک ارب پتی بندہ اگر 2.5-3 کروڑ روپیہ رکھتا ہے جیب میں تو بندہ مار دے اور جا کے دیت دے دے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل پیسے والا کروڑ پتی آدمی، ارب پتی آدمی موٹر وے پر کسی گاڑی پہ جاتا ہے، وہ اپنی سپیڈ کو 150-200 پہ چلاتا ہے، آخر میں جا کے کہتے ہیں کتنے چلان ہوئے؟ یار یہ پکڑو 8,000 روپیہ، یہ پکڑو 10,000 روپیہ۔ قانون کا مذاق بنا دیا، قانون کو تماشا بنا دیا۔ اسلامی قانون کے اندر دیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بندے مارنے کا لائسنس ہے، آپ پیسے والے ہیں تو آپ کے لیے قتل معاف ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک رستہ رکھا، قصاص بھی دین کے اندر ہے، دیت بھی دین کے اندر ہے، اور بغیر بدلہ لیے، بغیر پیسے لیے فی سبیل اللہ معاف کر دیا، یہ بھی دین کے اندر ہے، لیکن مقتول کے ورثاء کی آزاد رائے کے ساتھ، ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، انہیں تھریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں دیت مذاق کیوں بن گئی؟ لوگ دیت پہ اعتراض کیوں کرنے لگ گئے؟ اس لیے کہ مالدار لوگوں نے یہاں پر دیت کو کھیل بنا دیا ہے۔ ایک سندھ میں قتل ہوا تھا، کوئی شاہ رخ نام کا شخص تھا، اس نے، مالدار لوگ تھے، ان کی سیاسی طاقت بھی تھی، مالی طاقت بھی تھی، انہوں نے مجبور کر دیا مرنے والے کے وارثوں کو پیسے لے کے معاف کریں۔ ایک ریمنڈ ڈیوس نام کا آپ نے نام سنا تھا، یہاں لاہور کا واقعہ ہوا تھا۔ اب یہ کون سی دیت ہے کہ آپ مقتول کے ورثاء کو اٹھا کے تھانے بند کر دیں اور مجبور کریں ان کو کہ یہ پیسے لیں گے تو آپ نکلیں گے یہاں سے؟ یہ کوئی دیت ہے؟ یہ تو دین کے ساتھ مذاق اور تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا ہمارے دین شریعت کے حکم کے اوپر، مگر یہ قصور شریعت کا نہیں ہے، یہ نام لینے والے مسلمانوں کا قصور ہے کہ ہم نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن مجید میں قصاص بھی رکھا گیا ہے، اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جہاں پر میت کے ورثاء اگر چاہے مقتول کے ورثاء آزاد ذہن کے ساتھ
بغیر کسی مجبور کیے، تو وہ چاہیں تو اس کے لیے دیت مالی جرمانہ بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ حکم تینوں دین کے موجود ہیں، مگر تینوں حکم کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کی آزادی، اس کی جو اپنی ذہنی، جو ان کا اپنا خیال ہے، خاندان کا جو خیال ہے، گھر والوں کا جو رائے ہے، اس رائے کا احترام کیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا نہ سیاسی نہ مالی کوئی دباؤ برداشت، کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کتنے ظلم ہے ہمارے معاشرے میں، کسی خاتون کا کوئی بیٹا مارا گیا اسی سندھ کے علاقے میں، وہ خاتون وہاں سے یہاں آ گئی، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے FIR کیوں نہیں کروائی اور آپ کیوں پیسوں پہ راضی ہو گئی؟ اس خاتون نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ تیرا ایک بیٹا اور بھی ہے، ابھی ہم نے ایک مارا ہے، میں اپنے ایک بیٹے کو بچاؤں یا پیسے دیکھوں میں، یا اس کو پھانسی پہ لٹکانے کی کوشش کروں میں، میرا دوسرا چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے معاشرے کا ظلم ہے کہ طاقتور آدمی لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے اور اس سے انصاف کا حق چھین لیتا ہے۔